اللہ فرماندا ہے والضحا واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، میرے حبیب تیرے چمک دے چہرے دی قسم میں، تیری عنبری زلفاں دی قسم، چھلے او چھلے، گولڑے دا تاجدار بولے کوئی زلفاں چھلے او چھلے، دنیا تے بہوں سونے میرے مدنی کو چھلے، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جان یو بولن دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چ عرض کی تھی کہ میری ساریاں نیکیاں لے لو، عمر دیاں ساری زندگی دی نیکیاں لے لو، غار سور والی جڑیاں 3 راتاں دے دے، سودا کر لو، نیکیاں دا سودا ہو رہا ہے۔ حضرات حدیث پاک ہے، مشکات شریف موجود ہے، رات دا وقت سی، آسمان دے ستارے ویکھ کے ام المومنین صدیقہ کائنات، سبحان اللہ، صدیقہ بنت صدیق، مومنہ دی ماں، سچے باپ دی سچی بیٹی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسی دی نیکیاں ہیں؟ ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضرات غور کرنا ہے اس سوال تے، یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں۔ اس سوال دا جواب وہی دے سکتا ہے جنہوں ستاریاں دی صحیح تعداد دا پتہ ہوئے، اور پھر ہر کسی دی نیکیاں دا بھی پتہ ہوئے، اللہ اللہ، نیکیاں دی تعداد دا بھی پتہ ہوئے تے ستاریاں دی تعداد دا پتہ ہوئے تے پھر موازنہ کر کے دسے گا نا فلان دیاں نیکیاں مل دیاں نے ستاریاں دی تعداد دے برابر۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا عائشہ مینوں کی پتہ ستاریاں دی تعداد کتنی، حضور نے بھی نہیں فرمایا عائشہ مینوں کی پتہ کیڑا بندہ کتھے نیکی کردا ہے۔ نیکیاں دا تعلق حضرات کچھ ایسی نیکیاں نے ظاہر نے، کچھ باطنی نیکیاں نے، حضور نے یہ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ذرا جبریل امین آ جائے تو پوچھ کے دسنا، نہیں۔ میرے آقا نے ادھر مومنہ دی ماں نے عرض کی تھی، سیدہ عائشہ پاک نے عرض کی تھی، حضور نے جواب دیتا عائشہ میرے امت دیا نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے۔ سبحان اللہ، یارو اور علم غیب کس کو آکے جا، اللہ کریم نے قرآن پاک فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب نو قرآن سکھا کے بھیجے۔ میرے نبی دنیا چے آ کے کسے کو نہیں پڑھے، میرا نبی اللہ کو پڑھ کے آیا ہے۔ اور اتھے غور کرنا ہے حضرات عزیز وقار، 3 چیزاں ہوندیاں نے، ایک استاد، ایک کتاب تے ایک شاگرد۔ استاد وچ کمی ہوئے تے تاوی علم پورا نہیں پہنچے گا کتاب دا شاگرد تک۔ اگر شاگرد وچ کوئی کمی بیشی ہوئے تے تاوی کتاب دا علم نہیں پہنچے گا، اگر کتاب وچ کوئی کمی بیشی ہے تاوی علم پورا نہیں پہنچے گا۔ ہن غور کرنا ہے کتاب کی ہے قرآن، تے جدی شان کی ہے لوح محفوظ دے جڑے علوم نے نا وہ قرآن دے علوم دا جز نے۔ اللہ اللہ، تے قرآن کی یہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سبحان اللہ، کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے، چیزاں یا خشک نہیں یا تر نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن دی فصاحت دیکھو، ایک آیت وچ ساری دنیا دے علوم بیان کر دیتے کہ قرآن سارے علوم دا خزانہ ہے۔ دوستان گرامی ہن غور کرنا ہے پڑھان والا کون ہے؟ جڑا احکم الحاکمین ہے، اللہ، جڑا سبحان ہے، جتھے کوئی عیب ہے ہی نہیں، کمی ہے ہی نہیں، جتھے کمزوری ہے ہی نہیں،
ساریاں قوتاں تے طاقتاں دا مالک ہے، پڑھان والا خدا، جڑی کتاب پڑھی گئی وہ قرآن جہدے چ سارے علوم، پڑھن والا نبیاں دا سردار محمد مصطفیٰ، تے پھر علم کیڑا رہ گیا ہے حضرت جی جڑا نبی پاک تک نہیں پہنچیا؟ ناغہ تکبیر، ناغہ رسالت، ناغہ خلافت، ناغہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ حضرات خدا دی قسم، اور میرا نبی تے نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے، حضور جس جانور تے قدم رکھ دین نا اس جانور نو بھی پتہ چل جاتا ہے علم غیب کی ہے، اس جانور نو بھی علم آ جاتا ہے۔ میرے نبی دی سواری جدوں ٹری ہے نا مدینہ پاک وچ حضور داخل ہوئے نا، تھوڑا جا منظر بیان نہ کر دیں، جدوں مدینہ پاک دے لوگاں نو پتہ چلیا نا نبی کریم علیہ السلام دی جلوہ گری ہو رہی، حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں، 14 صدیاں بعد سرکار دا صرف ذکر ہونا ہے تے تواڈے چہرے چمک رہے نے خوشی نال، ذکر مصطفیٰ سن کے خوش بیٹھے ہو، انہاں دی خوشی کی ہوئے گی جنہاں دے کول ودعا دے چہرے والے رسول آ رہے ہوں گے۔ 3 دن تک انہاں انتظار کی تھی تے انہاں پہاڑیاں وال تکدے سن جدھروں حضور دی سواری نے آنا سی، تے عارف کڑی میاں صاحب دی زبان وچ گل کراں، آپ نے وہ منظر پیش کیتا ہے انہاں دی کیفیت کی سی۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سرو آزاد حیران کھلوتا، سرو دا بوٹا ہوندا اچا جویں پلر اس طرح گول جا اچا جا لمبا ہوندا ہے، انہوں پھل شل نہیں لگدا، انج لگدا کہ کسے دور تو آن والے دا رستہ ویکھ رہے ہیں۔ میاں صاحب فرماندے نے سرو آزاد حیران کھلوتا تے پیر زمین چگڑے، اچا ہو رستہ ویکھے یار کدوں سر کڑے۔ مدینہ پاک دے لوگاں دی بھی یہ ہوئی کیفیت سی، پہاڑیاں ول ویکھ دے سن، کہہ رہے سن طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وہ عربی چ کہہ رہے سی، میں پنجابی چ ترجمہ کرنا، وہ کہہ رہے سن چڑی وے چڑی چنا کری روشنایاں دوروں دوروں سیاں تینوں ویکھن آیا، چانن جھلک وکھاویں ہادیا وے پاک دیدار کراویں۔ تیسرا دن انتظار کر کر کے نا واپس جا رہے نے مدینہ پاک وال، ادھر حضور دی سواری آ گئی، بکریاں چران والا سی، اس ویکھیا منظر تے وہ پہچان گیا، انہیں آواز دے کے آکھیا مدینے والیو آ جاؤ، چڑھیا نہیں چڑھیا چن آمنہ دے لال دا، او لگایا ہوندا جے دولہا برات دا۔ نبی پاک دی سواری آ گئی، کیفیت کی ہے، باب الحجرت ہے، مسلم شریف ہے، تے حدیث پاک ہے فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، کیفیت ہے وے مدینے دے گلیاں تے بازار وچ رش پہ گیا، بھر گئے گلیاں تے بازار، تے مرد تے عورتاں کوٹھیاں تے چڑھ گئے حضور دا نظارہ کرنے واسطے، ایک جھلک ویکھن واسطے۔ سرکار دی ان سواری آ رہی ہے، مختلف محلے سن مدینے پاک دے، تے جس محلے چوں گزر دی ہے اس قبیلے دا سردار اگے آ کے نا سواری دے عرض کردہ ہے سونیا مہربانی کرو میرے گھر قدم رنجا فرما، یا رسول اللہ میرے گھر آؤ، میں ہر قسم دا دفاع کرانگا، میں ہر قسم دی نوکری کرانگا، خدمت کرانگا، مہربانی فرما میرے گھر آ جاؤ۔ دوسرے محلے چ دوسرا سردار، تیسرے، جدوں حضور دی سواری دے اگے آ کے حضور نے فرمایا خلو سبیل،
یہ رستہ چھڈ دیو میری سواری دا، یہ مہارے دے اتنے سٹ دیو۔ فرمایا یہ عام نہیں، مامور من اللہ، سبحان اللہ، پتہ ہے دی منزل کتھے، اس جانور نو بھی پتہ ہے دی منزل کتھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں پوچھنا چاہنا ہوں، جانوراں تے حضور قدم رکھ دین تے انہاں نو علم آ جاندا۔ تو تے نبی دے علم دی گل کرنا ہے۔ میرے نبی جس خچر تے سوار سی، بخاری شریف وچ حدیث ہے، 2 قبراں والے نو عذاب ہو رہا سی جی، اتھے سواری حضور دی بد کی، نبی پاک دے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا اے قبراں والے نو عذاب ہو رہا ہے۔ اس سواری نو خبر ہو گئی ہے عذاب ہو رہا ہے قبر وچ، عالم برزخ وچ، کوئی ایسی دوربین کوئی کمپیوٹر ایجاد ہویا ہوئے جڑا قبر دے اتنے رکھو تے پتہ چلے قبر دے حالات دا؟ نہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، پر او عالم برزخ ہے، اے عالم دنیا ہے، وہ عالم ہی ہو رہے۔ لیکن میرے نبی دے کمال ویکھو، حضور دا قدم جی سواری تے لگیا، عالم برزخ وچ ویکھ رہے۔ جی حضور دی سواری عالم برزخ، عالم دنیا تے ہو کے عالم برزخ وچ ویکھ سکدی ہے، تے گنبد خضرا دے مقیم اپنے روضے جلوہ گار ہو کے غلاماں دا ملاد نہیں ویکھ سکدے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ ہن سواری رکی کتھے؟ حضور دی سواری رکی کتھے؟ گلیاں جو جا رہی ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دف بجا کے، کہیں ننی معصوم، حفیظ جلندری نے لکھا ہے، اور لکھ دینے کہیں ننی معصوم بچیاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی، اور نبوت کی سواری جس طرف سے ہوتی جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گارے چ رو رہے سن، میرا ایڈا کتھے مقدر راہ چ بڑے بڑے سردار بیٹھے نے، نبی پاک دی سواری تے اتھے رکے گی، تے جیڑا روے او دا کام ہوئے۔ تے ادھر طبہ حمیری نے یہ بھی غور کرنا ہے، 1000 سال پہلے گزرے ہے، تے اس جدو پتہ لگیا بھی اتنے مدینے پاک چاہنا ہے، نبیان دے سردار نے، نبی آخر الزمان نے اتنے 400 مکانات بنائے، تے ایک مکان خاص حضور واسطے بنایا، تے پھر اس خط لکھیا، وہ جڑے 400 حکمان نال سن انہاں کہا سی تے ہن جانا ہی نہیں، اسی تے اتھے ہی رہنا ہے، اسی تے انتظار کرنی ہے اس نبی دی۔ تے انہیں خط لکھیا سی طبہ حمیری نے، وہ خط دا مضمون مفہوم ہے سی کہ میں آپ دی انتظار کردہ رہا سونیا، میں ویکھیا تے نہیں پر بن ویکھیا توڑا میں امتیاں، میں توڑے تے ایمان لے ہونا، دیارے ایسے دے جدو شفاعت کرو نا طبہ حمیری کو بھولے ہونا، منو میں اپنے غلامہ جو شامل کرنا۔ تے انہیں خط لکھ کے، ایک خط اسے مکانے سی جس مکانے چاہے وہ ایوب انصاری سن، تے ان نبی پاک دی سواری ٹردی 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 ابو ایوب انصاری دے بوئے دے قریب آکے بیٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات منظر کیے ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے، ڈاچی تے بہ گئی بوئے ابو ایوب دے، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ حضور دی سواری تے حضرت ابو ایوب انصاری نے جا کے دسیا اور حضور دی سواری تواڈے بوئے اگے آ گئی ہے، تے خوشی نال نکلے۔ تے ابو یالا حضور دے ایک صحابی سن، وہ سیڑھیاں اتر دے آ رہے سی، تے خط انہاں کول سی، طبہ حمیری دا خط سی انہاں کول، تے پیش کرن واسطے لے آ رہے سی۔
تو نبی پاک دی نظر پئی نا سامنے، فرمایا ابو یا اللہ تبا میری دا خط لیا۔ اللہ اکبر، خدا دی قسم میرے نبی تے فرمایا کہ میں ماں دے پیٹ وچ ساں تے لوح محفوظ تے قلم چلدی سی تے او دی آواز میں ماں دے پیٹ وچ سندا سا۔ فرمایا میں مدینے تے جلوہ کار ہونا تے جبریل سدرہ تے میرے کول آن دا ارادہ کردا ہے، نیت کردا ہے۔ ارادے دا تعلق سوچ نہ لینا، اپنی ذات نہ لے، باطنی چیز ہے۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا ستاں آسماناں دو پار اوتھے ارادہ کرے حضور دی بارگاہ چ آن دا تے سرکار فرماندے نے مینوں پتہ چل جاندا ہے تے امتی درود پڑھے حضور نہیں سنتے۔ اسماء صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، حدیث پاک ہے محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ گل دور نکل گئی، میں کیسی جانورانوں بھی علم آ جاندہ ہے حضور دے قدم لگ جانتے۔ سبحان اللہ۔ تے سرکار نے فرمایا شاہ آسمان دے ستارے دے برابر میرے عمر دیاں نیکیاں نے۔ چہرے دے آثار بدل گئے تے نال ہی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر دیاں نیکیاں کدھر گئی ہیں؟ فرمایا شاہ ابو بکر دیاں جڑے غار ثور وچ میرے نال 3 راتاں گزریاں سن نا، انہاں وچوں ایک رات بھی ساری نیکیاں تو افضل ہے۔ تے گل چل رہی سی اس نے مصطفیٰ دی تے غار بھی صدیق اکبر نے کی کیتا سی۔ توجہ کرنا حضرات، غار صاف کر کے نا حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی سونیا قدم رنجا فرماؤ تے نبی پاک نے اپنا سر انور زانوں تے رکھیا تے حضور محو استراحت نے تے ود دعا دا چہرہ پہ چمکدا ہے تے صدیق اکبر دیاں نظراں نے۔ حضرات دی وقار غار وچ کیا ساری رات کھلو کے عبادت کر دے رہے صدیق اکبر؟ نفل پڑھ دے رہے، کی کر دے رہے؟ میاں صاحب نے ترجمہ کیتا ہے فرما دے نے رخ محبوبہ خانہ کعبہ، رخ محبوبہ خانہ کعبہ تے اے محراب اچے مستی تے کرن دیدار ودیرے۔ اگر میں عارفاں دے سلطان دی بولی وچ دساں، اونچی آواز نال ذرا، سلطان باہو سلطان العارفین فرماندے نے اے تن میرا چشمہ ہووے، چشم اکھ نوں کہندے نے، چشمہ اکھ دی جمع ہے، فرماندے نے میرا سارا جسم اکھاں بن جائے، اے تن میرا چشمہ ہووے تے مرشد ویکھ نہ رجا صدیق اکبر دی کیفیت کی ہے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے بجاں مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار
بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام دا فرمان حدیث ہے، فرمایا جڑا 3 واری سورہ اخلاص پڑھے قرآن پڑھن دا ثواب. حضرت علی پاک عرض کی تھی سونے ایک گل میں بھی کراں تے نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے عرض کی تھی سونے میں ایک قرآن دا ثواب حاصل کر لیں. دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. حدیث پاک ہے، مشکات شریف ہے، نبی پاک علیہ السلام غزوے تو واپس آ رہے ہیں، مقام ایک وادی صحبہ آئی تے اتھے نبی پاک نے پڑھاؤ کیتا تے عصر دی نماز پڑھائی. اور نمازیاں دے مقدرہ تو قربان نہ جاواں جنہاں دا امام نبیاں دا تاجدار ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز والے میں بھی سبحان اللہ. حضرات قرآن پڑھیا تے صاحب قرآن دی زیارت بھی کی تھی، کلمہ پڑھیا تے کلمے والے دے جلوے بھی نصیب ہوئے. صحابہ کرام دے بارے ملتا ہے کچھ صحابہ تے ایسے سن کہ نماز وچ بھی حضور دا چہرہ تکتے سن. دوران نماز بھی نماز پڑھیے تے نظر سجدے والی جگہ ہونی چاہیے، لیکن حضور دے عاشقاں دی کیفیت ایسی نماز وچ بھی چہرہ مصطفیٰ تے نگاہ. حضور نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت صوبان دے بارے ملتا ہے کہ آپ سرکار نال بڑا پیار کردے سن، کام کار کرنا گھر جانا تے جلدی جلدی واپس آ جانا، چھتی چھتی کام نبیڑ کے حضور دی بارگاہ وچ آ جانا. ایک دن آئے سرکار جلوہ کرنے تے چہرے دا رنگ زرد ہو گیا تے اکھاں وچ آنسو تے رو رہنے بیٹھے. نبی پاک نے فرمایا سبحان یہ رونا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ خیال آ گیا ہے جنت تے تواڈے قدماں دے صدقے مل ہی جائے گی تے جنت بھی تسی تے اعلیٰ مقام تے فائز ہو گے تے جے جنت ہی تواڈا دیدار نہ ہویا ساڈا تے دل ہی نہیں لگدا. یہ خیال آیا تے میں رو رہا. اللہ اکبر. اللہ نے اتھے قرآن نازل فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. حضرت ابو ہریرہ دے بارے ملتا ہے کہ نبی پاک دی ہر محفل وچ موجود ہوندے سن. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدی کدی ناغا بھی کر لیا کر، تو ہر روز ساڈی محفل وچ آਉਣਾ ہے، کدی ناغا بھی کر لیا کر، یعنی اج آیا نہ تے کل نہ آویں تے پرسوں آویں. حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تے اکھاں وچ اتھرو آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا رون دی وجہ کی ہے؟ آقا آپ نے حکم فرمایا ہے غلام نے گل من لئیے، نہ مننا تو ایمان جانتا ہے، گل من لئیے. فرمایا پھر رونا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ رونا اس گل تے میرا تے ایک لمحہ بھی تواڈے بغیر اوکھا گزردا ہے، سوچنا وا کل دا اتنا طویل دن کس طرح گزرے گا. یا رسول اللہ میری تے تمنا ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ منہ بولا سامنے تو ہوئے، اکھ میٹا میں ہوا کول تیرے، اکھ کھولا سامنے تو ہوئے. اللہ اکبر. حضور دے غلامہ دی کیفیت تو مقام صحابہ تے نبی پاک نے نماز پڑھائی قربان جاواں. حضرت علی پاک جدو بعد وچ آئے پہنچے نا تے جماعت ہو گئی، آپ نے نماز علیہ پڑھی نہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی حضرت علی پاک نو ہی فرمایا کہ علی میں آرام کرنا ہے. اور بھی صحابہ سن پر سرکار نے حضرت علی پاک نو فرمایا. عرض کی تھی سونے جے کدھر مدینہ ہوتا تو سونے بستر تے چادراں بجا کے دیندا. ہن علی سفر وچ علی دی گود حاضر ہے. زانو تے میرے نبی نے سر انور رکھیا تے نبی پاک نے اکھاں مازاق دیاں بند کیتیاں، حضور محو استراحت ہو گئے. امام الانبیاء سید کائنات آرام کر رہے نے.
علی پاک دیا نظرانے چہرہ ودو آدائے آلہ حضرت فرما دینے زمین پر عرش آلہ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، زمین پر عرش آلہ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام رش کر رہنے والی تیرے مقدران تو قربان جائیے، اج تینو نبی پاک دا اتنا قرب نصیب ہو گیا ہے، حضور تیرے گود بھی سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت علی پاک ڈب دے، جدو سورج ڈبیا نہ تے آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، اکھاں وچوں آنسو نکلیا نہ تے رسول اللہ دے رخسار سے گزرے۔ اتھے حضور غزالی زمان شیخ الحدیث و تفسیر علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک جگہ تقریر فرما رہے سی کتاب تے مجمع چ ایک مجذوب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ سوچ کے عرض کیتی حضور اگر اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کہہ لوں، یہ ہوئی حدیث آپ بیان کر رہے سن، آپ نے فرمایا تو بھی کہہ لے۔ اس آقیا حضرت علی پاک اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ نماز عصر چلی گئی، اگر اس لیے روتے تو پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے، وہ تو اس لیے رو رہے تھے کہ اب نماز مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے اور نبی پاک نماز مغرب کے لیے بیدار ہو جائیں گے اور میں اس قرب کی لذت سے محروم ہو جاؤں گا، میں اس قرب مصطفیٰ کی لذت سے محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کاف قاضی یا کھول کتاب ڈسا، ایڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے، ایک بیت تو فرض عظیم ڈوہے گھنڈ کھولیوں ڈو سرکار آ گئے، ناشاد نماز والا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے۔ سبحان اللہ، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روح برو رہے میں تیرے روح برو رہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات قربان جاواں عظمت مصطفیٰ دا۔ سبحان اللہ، قبلہ غزالی زمان نے فرمایا صدقتا صدقتا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اللہ، حضرات انہیں سے غور کرنا ہے، ایک طرف حضرت علی پاک دا فرض ہے، نماز فرض ہے نا، دوسری طرف نبی پاک دی نیند ہے، نیند تے علی پاک دا فرض قربان ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو تے صلاۃ وسطی واسطے تاکید ہے، اور صلاۃ وسطی تو مفسرین نے اصل کی نماز مراد ہے۔ حضرت علی پاک وہ نے جنہوں نے قرآن صاحب قرآن کو ڈائریکٹ سیکھا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی پاک نشان، میں علم دا شہر ہاں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا سورت فاتحہ دی، علی پاک فرمانے سورت فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں، 70 روم کتابوں کے بھر جائے، تفسیر نہ ختم ہو۔ جنہاں دا سینہ علوم دا خزینہ ہے،
جنہوں نے دین نو رسول کو ڈائریکٹ سیکھیا تے سمجھیا تے قرآن نو سمجھیا، کی خیال ہے انہوں نے اس مسئلے دا پتہ نہیں سی؟ ایک طرف علی پاک کا فرض ہے، دوسری طرف نبی کی نیند ہے، نبی کی نیند پہ فرض قربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا پھر غار ثور دا منظر ہے، ادھر صدیق اکبر دی گود ہے، رسول اللہ آرام فرمان ہے، چہرہ نبی پاک دا نگاہاں صدیق اکبر دیاں، اللہ اڈی رکھیے سوراخ تے سپ نے سر مس کر کے آکھیا، ٹکرا کے آکھیا زبان حال نال پیر ہٹا لے، میرا زہر بڑا پرانا ہے، فرمایا میری گود میں شفا کلی موجود ہے۔ سبحان اللہ سر ٹکرا کے پھر آکھیا سر پیر ہٹا لے میں موت ہاں، فرمایا تو اگر موت ہے تے ابو بکر دے پیروں تھلے حیات میری گود وچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تے سپ نے ڈنگ مار دیتا، سپ نے ڈنگ ماریا، کتب روایات اٹھا کے دیکھ لو، پاؤں ہٹانا تو درکنار جنبش بھی نہ ہونے، حرکت اپنی پاؤں کو حرکت بھی نہ دی، کہیں نبی کی نیند میں آرام میں خلل نہ آ جائے۔ ایک طرف صدیق اکبر کی جان ہے، جان بچانا فرض ہے، صدیق کا فرض ہے، نبی کی نیند ہے، نیند پر قربان ہے۔ یہ پھر اعلی حضرت کی گل کراں، فرماتے نے ثابت ہوا ایویں نہیں گل کردا، فرماتے نے ثابت ہوا، حدیثاں تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، سبحان اللہ اصل الاصول بندگی استاد ورکی ہے۔ اللہ اللہ سارے فرائض شاخاں نے، جڑ نہ ہوئے تے درخت دیاں شاخاں نہیں ہوندیاں۔ اصل الاصول، اصل کہندے نے جڑ نو تے فرع کہندے نے شاخ نو۔ اعلی حضرت فرماتے نے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ورکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بدخا کی عزت پر شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ حضرت عثمان غنی جدوں آپ سفیر بن کے مکے وچ گئے تے آپ دے قبیلے دے لوگ آ گئے، انہاں آکھیا حضور نو روکیا سی حدیبیہ دے مقام تے، صحابہ نو روکیا سی انہاں نے، اساں کہ جنگ کران گے، داخل نہیں ہون دیاں گے، تے عثمان غنی گئے، انہاں دے تعلقات سی، انہاں کہ تانوں اجازت ہے تسی کعبے دا طواف کرو۔ آپ نے فرمایا گل سنو، اسی کعبے دے پجارے نہیں ہاں۔ فرمایا میرا نبی حدیبیہ تے بیٹھا ہوئے تے میں کعبے دا طواف کراں، کدے بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرا نبی طواف کرے گا تے عثمان طواف کرے گا۔ سبحان اللہ ان طواف کرنا دے خدا دی عبادت ہے نا، کی خیال ہے؟ لیکن عقیدہ تے ویکھو نا حضور دے صحابہ دا، اس صحابہ دا عقیدہ ہے کہ میں نبی تو بغیر طواف بھی نہیں کر سکتا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، تے قبر وچ بھی یہ ہوئی پوچھیا جائے گا۔ تے پہلی منظر قبر میرے حضور خواجہ خواجگان خواجہ معصوم صاحب فرماندے سن بیلیو قیامت تے دور دی گل ہے، فیصلہ دی قبر چاہیے ہو جائے۔ دوسری حدیثاں چ 3 سوال نے، ابن ماجہ تے 3 سوال، من ربو کا ما دینوں کا، لیکن علماء نے لکھیا ہے کہ کامیابی دا دارمدار آخری سوال ہے، ما کنت تقول فی حاضر الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے؟ تو پھر پوچھا جائے گا، سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوئے گا، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ سبحان اللہ سیگا تھے ماضی رہ گئے، ما کنتا کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو بخاری شریف بار بار روایت آئی ہے، تو 3 سوال نہیں 1 سوال کا ذکر ہے کہ فرشتے حضور دے بارے پوچھن گے 10 اس ہستی دے بارے کی کرتا ہے۔ دارمدار حضور دی ذات تے ساری زندگی یہودی عیسائی کافر لا الہ الا اللہ پڑھدا رہے تے محمد رسول اللہ نہ پڑھے، مسلمان ہو سکدا نہیں۔ ایک باری سچے دل نال پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر تو مومن ہو گیا، تے دوزخی تو جنتی ہو گیا۔ میں کہہ دیتا نا اتنی شانہ والا ہے۔ سبحان اللہ